عادت نہیں ہے کہ بچے اسکولوں کے اندر نہ پڑھیں یا وہ انگلش نہ پڑھیں یا وہ یہ مضامین نہ پڑھیں، ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے۔ صرف ایک بات ہے اور یہ وہ بات ہے کہ جو صرف مولوی صاحب بات کی نہیں ہے، اکبر رضا بادشاہ مرحوم نے یہ کہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم شوق سے کالج میں جاؤ، لازم ہے کہ چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم چاہے کالج میں ہیں یا ہم اسکول میں پڑھیں یا ہم تجارت کے میدان میں سرگرم عمل ہوں یا ہم ملازمت کریں، تو اس میں صرف ایک حقیقت ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ تو پھر وہاں ہم سے پوچھ ہوگی، اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میدان محشر کے اندر تمام انسانوں کو میدان محشر میں کھڑا کریں گے تو اس وقت اللہ رب العزت ایک سوال فرمائیں گے۔ تو وہ بڑا دلچسپ سوال ہے، ہم سب کو وہ دعوت فکر دیتا ہے، دعوت عمل دیتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو کھڑا کر کے یہ پوچھیں گے، اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کر لیتے، اپنے اعمال کو سنوار لیتے اور درست لائن پر چل کر مجھے راضی کر لیتے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، تمہیں پیغمبروں نے سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، اس کے بعد ان کے نائبین وہ تمہیں سمجھاتے رہے، علماء نصیحتیں کرتے رہے اور تقریر کرتے رہے، بعض نصیحت کرتے رہے۔ تو ہم نے تمہیں بہت لمبی عمر دی تھی، تو تم نے اس کے اندر اپنے اعمال کو درست کیوں نہ کر لیا؟ تو میرے دوستو، آج جہاں یہ محفل مبارک ہے، مقدس ہے اور ہمارے لیے خوشی، فرحت اور سرور کا باعث ہے، وہیں یہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، دعوت عمل دے رہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کو درست کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ آخرت کے اندر ہم سکون ہو سکیں۔ ایک بات یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقسیم بر صغیر سے پہلے یا اس خطے میں انگریز کی آمد سے پہلے یہ دو تعلیمی نظام رائج نہیں تھے کہ سکول کا الگ اور مدرسے کا الگ، ایک ہی نظام تعلیم رائج تھا، اسی سے مولوی بھی تیار ہوتے تھے، علماء اور مفتی بھی تیار ہوتے تھے، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان بھی تیار ہوتے تھے، اسی سے سب کچھ ہوتا تھا۔ بہرحال لیکن تقسیم بر صغیر کے بعد یا انگریز کی اس خطے میں آمد کے بعد یہ رجحان تبدیل ہوا اور ہم دو نظام تعلیم کے اندر بٹ گئے۔ اس میں ایک شعبہ ایسا تھا کہ جو دنیاوی ترقی کی طرف گامزن کرنے والا تھا، اور دوسرا شعبہ وہ ہمارے دین کی، ایمان کی حفاظت، اس کی ذمہ داری تھی، جو مدرسہ کی شکل میں آج بھی الحمدللہ موجود ہے اور اپنی پوری کوشش کو صحیح کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی پوری وہ دینی رہنمائی کر سکے۔ تو میرے دوستو، سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ اس تقسیم کے بعد جب یہ دو نظام رائج ہوئے تو ایک شعبے نے دنیاوی ترقی کا بیڑا اٹھایا اور دوسرے نے دین کی حفاظت کا۔ تو آپ حضرات غور کیجئے، جائزہ لیجئے کہ کون اپنے میدان میں کتنا کامیاب ہے۔ آپ کو گاؤں دیہات کے اندر ڈاکٹر کی کمی نظر آئے گی کہ ہسپتال نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی مسجد، مدرسہ، دین پڑھانے والا مولوی یا ملا ضرور مل جائے گا۔ آپ شہر کے اندر چلے جائیں، آپ کو ہزاروں افراد نظر آئیں گے کہ جو ڈاکٹر کی عدم دستیابی کا ذکر کر رہے ہوں گے یا وسائل کی کمیابی کا ذکر کر رہے ہوں گے، لیکن کسی جگہ میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، دیہات میں، گاؤں میں، قریہ میں، بستی میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی ایسی جگہ ملے الا قلیل کہ جہاں کوئی مولوی موجود نہ ہو، کوئی عالم موجود نہ ہو جو لوگوں کو قرآن پاک نہ پڑھا رہا ہو، انہیں مسائل سے آگاہ نہ کر رہا ہو، ان کی دینی رہنمائی کا فریضہ سر انجام نہ دے رہا ہو۔ بہت کم ایسا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ جو دو شعبے تقسیم ہوئے تھے اس کے اندر الحمدللہ مولوی صاحبان، علماء حضرات آج بھی اپنی اس خدمت کو پوری تندہی سے، پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اور اس کے اندر سرخرو ہیں۔ کمی اگر نظر کہیں آتی ہے تو وہ دوسرے شعبے کے اندر آتی ہے۔ الحمدللہ آپ اس اپنے شہر کے اندر ہی دیکھ لیجئے کتنے ادارے ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم و
دے رہے ہیں اور بے لوث دے رہے ہیں، بے معاوضہ دے رہے ہیں، اپنی دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے، اپنے وقت کو قربان کر کے دے رہے ہیں، اپنی ضروریات سے وقت نکال کر دے رہے ہیں. یہ مثال آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی. تو یہ ہمارے حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، یہ مکتب ہیں، اب یہ کتنی جگہ ہے، 2-3 مرلے ہوگی، لیکن یہ نرسری ہیں. یہاں سے یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، پھر انہی میں آگے چل کر کوئی وقت کا مفتی اعظم بنتا ہے، کوئی شیخ الاسلام بنتا ہے، کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے، کوئی مفتی عالم اور قاری بن کر لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو مدارس ہیں، جامعات ہیں، مکاتب ہیں، انہیں ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ دین کی خدمت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور انہی سے آگے چل کر پھر یہی بچے بڑے مدارس کے اندر پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں سے بڑے شہروں کے اندر جاتے ہیں اور جگہ جگہ وہ نام روشن کرتے ہیں. تو ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور بچوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس لائن سے جوڑیں اور قرآن حکیم